رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے دعا کر، يُخْرِجْ لَنَا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مِمَّا، اس میں سے جو تُنبِتُ الْأَرْضُ اگاتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا، اس کی سبزیوں سے، وَقِثَائِهَا، اس کے کھیرے ککڑیوں سے، وَفُومِهَا، اور اس کے لہسن سے، وَعَدَسِهَا، اور اس کی مسور سے، وَبَصَلِهَا، اور اس کے پیاز سے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، کیا تم تبدیلی مانگتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو کم تر ہے، بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اس کے مقابلے میں جو بڑی بہتر ہے. اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ شہر میں. فإن لكم ما سألتم، بس بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ماری گئی ان پر ذلت اور مسکنت. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ. ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ کانوا، تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے. ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق. ذالک، یہ، بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے. وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے بڑے ہوئے. اس آیت کا کچھ حصہ، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، لہذا ہم وہاں سے اب دوبارہ دہراتے ہیں جو رہ گیا ہے، چونکہ آیت طویل ہے، لمبی ہے. قال، دہرا لیں. قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیلی مانگتے ہو، الذی هو ادنی، وہ چیز جو کم تر ہے، بالذی هو خیر، اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے. اہبطوا مصر، تم اترو شہر میں. فإن لکم ما سألتم، بس بے شک تمہارے لیے وہ جو تم نے سوال کیا. وضربت علیہم الذلۃ، اور ماری گئی ان پہ ذلت. والمسکنہ، اور مسکینی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون بآیات اللہ، تھے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو. بغیر الحق، ناحق. ذالک بما عصوا،
کہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور تھے وہ حد سے بڑے ہوئے۔ تھے وہ حد سے بڑے ہوئے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم تبدیلی مانگتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو کمتر ہے، بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بعض لوگوں نے نکالا ہے کہ جو بہتر تھا وہ کیا تھا؟ آسمان سے اترنے والا رزق، من اور کمتر وہ تھا جو انہوں نے خواہش کی کہ ہم کھیتی باڑی کریں، زمین کا سینہ چیریں، وہاں پہ فصل اگائیں۔ تو انہوں نے یہاں سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو زراعت کا پیشہ ہے، یہ کھیتی باڑی کا کام ہے، یہ ادنا ہے، گھٹیا ہے، کمتر ہے۔ اس سوال کا جواب ہم یہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں جا کے دیں گے، کیا واقعی زراعت کا پیشہ کمتر ہے؟ کیونکہ پھر اس کے لیے کمتری کے الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو اتنی عمدہ چیز من اور سلوہ تیار کھانا، اس کے مقابلے میں تم کیا مانگ رہے ہو جس میں تمہیں مشقت کرنی پڑے؟ ایک اور اعتبار سے بھی کمتر اور بہتر معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب آزاد ہو تو وہ بڑے سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ اچانک مجھے نبی اسلام کی حدیث یاد آئی۔ یہ حدیث نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بلکہ سنن اربعہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی تھی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جان لے ان کے ختم ہونے سے پہلے۔ اس میں الفاظ تھے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے حالی وقت کو غنیمت جان لے اس کے مصروف ہونے سے پہلے۔ حالی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ حالی وقت اگر مل گئی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ الصحہ، نمبر 1 صحت کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ جب صحت نہ رہے، جب کوئی بیماری مستقل لگ جائے تب لوگ روتے ہیں کاش اپنے جوانی میں یا صحت میں اس کی قدر کی ہوتی۔ نمبر 2 صحت والفراغ، خالی وقت، فارغ وقت۔ فرمایا کہ فارغ وقت کی بھی لوگ قدر نہیں کرتے، حالانکہ فارغ وقت مل جائے اس کو نعمت، اس کو غنیمت جانو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کیوں ہے؟ ایک شخص مصروف ہے دکان میں، تجارت میں یا مزارت میں، زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، دن رات بیچارہ کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ بتائیں کیا اسے نماز کا ٹائم ملے گا؟ مشکل ہے۔ چلے نماز مشکل سے اس نے پڑھ لی، یہ ٹائم ملے گا ترجمہ پڑھنے کا؟ بولتے نہیں بھائی، نہیں، کیونکہ وہ مصروف ہے، اس نے کام میں جانا ہے، جلدی اٹھ کے چلا جائے گا۔ تہجد کا اور عبادات کا کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ جبکہ بندہ فارغ ہے نا، وہ کہے گا یار فارغ ہی بیٹھا ہوں، کیوں نہ میں دین کی محفل میں بیٹھ جاؤں، عبادت میں مصروف ہو جاؤں، کوئی ذکر کر لوں، کوئی تہجد پڑھ لوں۔ تو لہذا یہ جو فارغ وقت کا ملنا ہے اور فارغ وقت میں نعمتوں کا ملنا، یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ مصروف اور مشغول ہو جائے اور مشغولیت سے یہ نعمتیں حاصل کرے۔ اب بنی اسرائیل کا یہ حال دیکھ لیں، وہ جنگل میں تھے، صحرا میں، صحرائے سینا میں۔ ایک تو ان کو فائدہ یہ تھا، ایک عرصے تک وہ غلام رہے، یہاں پہ فائدہ یہ ہے کھلی فضا میں رہ رہے ہیں،
وہ جو غلامی کی وجہ سے ان کے دل میں دشمن کا رعب اور دبدبا پیدا ہو چکا تھا، اس کھلے علاقے میں رہنے کی وجہ سے ان میں دلیری آئے گی۔ یہ شہروں میں رہنے والے اور بہت زیادہ آبادیوں میں مصروف رہنے والے لوگ اتنے بہادر نہیں ہوتے جتنے بہادر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھلے علاقے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ، شہری لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے اکیلے میں ان مقامات پہ جانے کا جن مقامات پہ یہ اکیلے ہی گھومتے پھرتے ہیں اور پرواہ بھی لوگوں کو کوئی نہیں ہوتی۔ اور یہ کھلے علاقے میں رہنا، اس سے بڑی شجاعت اور دلیری ملتی ہے۔ لہذا بنی اسرائیل جو ایک عرصے تک غلام رہے تھے وہ اپنی اس بزدلی کو ختم کر سکتے تھے۔ دوسرا، اب وہ مانگ رہے ہیں زراعت کا پیشہ، اس میں تو یہ مصروف ہو جائیں گے، ملے گا کیا؟ وہی گندم کی روٹی، وہی جناب یہ مسور کی دال، وہی یہ جو سبزیاں ہیں، جبکہ یہاں پہ ان کو ہر چیز پکی پکائی مل رہی ہے۔ جو مزارت میں انہوں نے ٹائم لگانا ہے وہ ٹائم جہاد کی ٹریننگ میں لگاتے اور وہی ٹائم وہ عبادت میں لگاتے، اللہ کو بھی راضی کر لیتے، موسیٰ علیہ السلام کا کہا مان کے جہاد کے ذریعے ان لوگوں سے اپنی زمین، اپنے لیے علاقہ بھی فتح کر لیتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تبدیلی مانگتے ہو، مانگتے کیا ہو؟ ایک گھٹیا چیز، یا تو اچھی چیز مانگو پھر بھی ہے، مانگ بھی ایک گھٹیا چیز رہے ہو، اس کو چھوڑ کے جو اتنی عمدہ ہے، آزادی ہے، فارغ وقت ہے، کھلا صحرا ہے، یہاں تمہیں طاقت ملے گی، قوت ملے گی، جہاد کی ٹریننگ ملے گی، عبادت کا وقت ملے گا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا موقع ملے گا، اس کو چھوڑ کے تم جا کس طرف رہے ہو؟ اتنی گھٹیا چیز کی طرف۔ اللہ، چلو ٹھیک ہے، تم نے مانگ ہی لیا ہے، مل جائے گا۔ اہبتو مصر، اہبتو کیا معنی ہے؟ اترو تم شہر میں۔ جس طرح مدینہ، مدینہ کا معنی شہر ہوتا ہے نا، اسی طرح مصر اس کا معنی بھی شہر ہوتا ہے، کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں اس کا نام تو یثرب تھا، وہ ایک مدینہ، ایک شہر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں پہ گئے، وہ مدینہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بنا۔ کرتے کرتے وہ اب مدینہ اتنا معروف ہو گیا کہ اب جب بھی مدینہ کہا جائے گا اس سے مراد مدینہ نبی ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک خاص علاقہ جس کو یہ چھوڑ کے آئے تھے، مصر، مصر وہ علاقہ بھی ایک خاص کسی بھی وجہ سے معروف ہو گیا اور اسے بھی مصر کہنا شروع کر دیا۔ یہ بھی آپ کو بات یاد رہے کہ جو خاص علاقہ ہے نا مصر کا، اس علاقے کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ غیر منصرف ہے۔ بولے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اب آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا غیر منصرف یہ کیا بلا ہے، لیکن ہم ایک چھوٹی سی نشانی بتا دیتے ہیں۔ غیر منصرف وہ ہے کہ جس کے نیچے زیر نہیں آتی اور نہ اس کے اوپر کبھی دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اس خاص علاقے کے لیے مصر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، وہاں یا اس کے نیچے زیر کبھی نہیں آئے گی یا دو زبر دو زیر دو پیش کبھی نہیں آئیں گے، تو مراد ہوگا وہ خاص علاقہ جو مصر ہے۔ اگر اس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ گئی یا اس کے نیچے مصر کے نیچے زیر آ گئی تو سمجھ لیں کہ یہ خاص مصر مراد نہیں بلکہ کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا آیا ہے مصر کے اوپر؟ بولے شاباش، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی شہر، اس سے مراد وہ خاص علاقہ مراد نہیں ہے۔ تو اہبتوا مصرا، تم اترو کسی بھی شہر میں۔ کیوں اترو؟ کیوں اترو؟ کیونکہ اب یہ جو بیل وغیرہ یا ہل چلانے کا سامان یہ ہمیں صحرا میں تو نہیں ملے گا، لہٰذا اس کے لیے کسی بستی کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہاں جب ہم آبادی والے لوگوں کے پاس جائیں گے ان کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، ان کا تلہ شلہ ڈالیں گے، ان سے کوئی بات چیت کر کے وہ ٹھیکے پہ زمین لے لی یا جس طرح بھی وہاں پہ ہمیں یہ سہولیات مل سکتی ہیں۔ لہذا اہبتوا مصرا، تم اس صحرا کو چھوڑ کے کسی
شہر میں کسی بستی میں اترو. فَإِنَّ لَكُمْ پس بے شک تمہارے لیے ہے ما سألتم جو تم نے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں وہ فومی ہاؤ، ہمیں لہسن چاہیے، بصل، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، سبزیاں چاہیے، ککڑی چاہیے. فرمایا سب کچھ وہاں پہ مل جائے گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ماری گئی ہے ان پہ ذلت اور مسکنت، مسکینی. ذلت کیا ہے؟ ذلت یہی ہے، دیکھیں ایک عرصے تک وہ غلام رہے تھے فرعونیوں کے، اور ان کی غلامی میں یہی زراعت کا کام کرتے تھے. بلکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ فرعونی یہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے جو افراد تھے ان کو ہل کے آگے بیلوں کی جگہ پہ جوت دیا کرتے تھے اور ان سے زمین کی کاشت کیا کرتے تھے. ایک عرصے تک اس غلامی میں رہے. اب اللہ نے آزادی دی ہے، کھلے صحرا کی موجیں کر رہے ہیں. اب پھر یہ وہی ذلت کا سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے. ضربت علیہم الذلہ، ضرب یضرب کا معنی یوں تو ہوتا ہے مارنا. کیا معنی کریں گے؟ اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا مستری وہ نیچے سے مٹی یا وہ سیمنٹ وہ ریت مکس کر کے وہ اٹھاتا ہے، یوں دیوار پہ مارتا ہے. کیوں جی؟ دیکھا کہ نہیں کبھی؟ یوں دیوار پہ مارتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ضربت. ان کے منہوں پہ ایسے جیسے وہ گارا دیوار پہ مارا جاتا ہے نا، یوں ان کے منہوں پہ یہ ذلت ماری گئی. لو مانگتے ہو نا، لے لو جو تم مانگتے ہو، اتنا اچھا بلا چھوڑ کے تو یہی تم نے مانگنا تھا. الذلہ، ذلت یہ کھیتی باڑی. اب یہاں سے بھی بعضوں نے ذلت سے مراد وہی کھیتی باڑی کا پیشہ لیا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کھیتی باڑی یا زراعت کا پیشہ معیوب ہے. اور حدیث بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا تبایعتم، فرمایا کہ جب تم آپس میں کاروبار کرو گے، بیع و تجارت میں لگے رہو گے. اور دوسرا فرمایا کہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم نے بیلوں کے دموں کو پکڑ لیا. بیلوں کے دموں کو پکڑنے کی سے مراد، کیونکہ بیل جو ہے آگے ہل کے لگائے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو چیرا جاتا ہے اور اس سے کاشت کی جاتی ہے. تو یہ معنی ہے وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، تم نے بیلوں کے دموں کو پکڑ لیا. معنی کہ کاشت کاری کا جو ہے یہ شعبہ اختیار کر لیا. وَرَضِيتُمُ الزَّرْعَ، اور کھیتی باڑی میں تم خوش ہونے لگے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم نے جہاد کو ترک کر دیا. فرمایا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذُّلَّ، اللہ کریم تم پر بھی ذلت کو نازل مسلط کر دے گا. کیا ہے حدیث؟ جب تم اپنی تجارت میں لگے رہے اور تم نے بیلوں کے دموں کو پکڑ لیا اور تم نے زراعت کو پسند کیا، اللہ کریم تم پہ ذلت کو مسلط. بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ایسے گھروں کو دیکھو گے جن میں یہ کھیتی باڑی کے آلات موجود ہیں، فرمایا الا سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ کریم تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اس سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کا جو یہ شعبہ ہے یہ بڑا معیوب ہے. یہ تو ذلت، گھٹیا اور کمتری والا کام ہے. کیوں جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ گھٹیا کام نہیں ہے، یہ کمتری والا کام نہیں ہے، بلکہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور کرے وہ اگرچہ کتنا ہی اچھا پیشہ کیوں نہ ہو وہ کام گھٹیا ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ قرآن کریم میں ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویاں تمہارے بچے بولو بولو شاباش صاحب بولو، کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں.
میں آپ سے پوچھتا ہوں بیویاں بلا دشمن ہوتی ہیں؟ بولے بیویاں دشمن ہوتی ہیں؟ ہم یہ دشمنی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ بچے دشمن ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، زکریا علیہ السلام کی دعا، رب هب لي من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا دے دے، نیک بیٹا۔ کیا بچے دشمن ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، نہیں، یہ دشمن نہیں ہوتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ثلاثت ابن آدم، من سعادت ابن آدم ثلاث، ابن آدم کی خوشبختی ہی 3 چیزوں میں ہے، ان میں پہلی چیز فرمایا نیک بیوی۔ اور بیوی تو خوشبختی کی علامت، اچھی بیوی تو خوشبختی کی علامت ہے، سعادت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، الفاظ وہی ہے من سعادت ابن آدم، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعید ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، تو یہ نیک بیویاں یہ تو جنت میں لے کر جانے کا راستہ ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں پہ دشمن کیوں کہا؟ معنی یہ ہے جو بیوی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کا باعث بنے وہ بیوی آپ کی دشمن ہے، جو بیوی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قریب لانے کا باعث بنے وہ تو جنت کے راستے کے لیے آسانی کا باعث ہے۔ کیوں یہ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو زراعت کا پیشہ، جو تجارت آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے وہ ذلت ہے، وہ ذلت ہے، وہ ذلت ہے۔ وہ صرف تجارت ہی، وہ صرف یہ زراعت ہی نہیں بلکہ وہ آپ کی دکان بھی ذلت ہے، وہ آپ کی تجارت بھی ذلت ہے، وہ آپ کا کاروبار کپڑے کا ہو، جوتے کا ہو، وہ آپ کا کاروبار کسی بھی قسم کا ہو، وہ ذلت ہی ذلت ہے۔ ہاں، جس کاروبار کے ذریعے آپ دین کا کام کریں، اللہ اس کے رسول کے دین کے قریب ہوں، وہ کاروبار رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے، اس میں اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ جس کی دلیل بھی سن لیں، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، دلائل کا بے شمار ہے لیکن ہم اشارہ کر دیتے ہیں، یاد رہے کہ تجارت یہ شعبہ برا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی وہ ایک واقعہ بتلایا جاتا ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، روایت میں صرف مفہوم بیان کرتا ہوں، حدیث کے اصل الفاظ وہ ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ وہ شخص جا رہا تھا، اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ اس کے حدیقہ فلاں نے، فرمایا کہ فلاں بندے کی کھیتی کو جا کے پانی پلاؤ۔ پورا علاقہ جو دھوپ میں ہے لیکن ایک خاص کھیت ہے جہاں پہ بارش ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے یہ آواز سنی، بادلوں میں سے بھاگتا ہوا گیا، اس مقام پہ پہنچا، وہاں پہ پہنچا تو دیکھا ایک بزرگ صاحب وہ کئی پکڑ کے لگے ہیں، پانی کو ادھر ادھر پھیر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بزرگو یہ کیا معاملہ ہے، آپ یہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں تو پورا علاقہ جو وہاں پہ دھوپ پہ پانی نہیں لیکن آپ کے کھیت کو پانی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، آپ کے کھیت کو پانی کیوں مل رہا ہے؟ آسمانوں سے آرڈر آپ کی اس زراعت اور آپ کی کھیت کے لیے کیوں آ رہے ہیں کہ اس کے حدیقہ فلاں کی کھیت کو پانی دیا جائے؟ آگے ان کا جواب بڑا پیارا تھا، کہا کہ یہ جو کھیت ہے نا اس کے ذریعے میں دین کا کام کرتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ کاشتکاری کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پیشہ کون سا تھا؟ زراعت۔ بولے پیشہ کون سا تھا؟ زراعت۔ تو آسمانوں سے آرڈر آ رہے ہیں اس کی زراعت کے لیے پانی کے، اس کا معنی یہ ہے کہ زراعت کا پیشہ معیوب نہیں ہے، زراعت کا پیشہ بڑا اچھا پیشہ ہے۔ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان پہ ذلت بھی ماری گئی، والمسکنہ، اور ان پہ مسکینی، مسکین کا معنی ہوتا ہے عجز، بے یار و مددگار۔ اب یہ جو ذلت اور مسکینی ہے نا، ذلت کا دوسرا معنی کر لیا جائے، یہ عجز، بے یار و مددگار، دیکھیں یہ وقتی نہیں ہے،
قیامت تک اس قوم پہ ذلت بھی برس رہی ہے اور مسکنت بھی برس رہی ہے۔ اگلے الفاظ ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر۔ کیوں اللہ کے غضب کو لے کر؟ اور یہ غضب کوئی وقتی نہیں تھا بلکہ مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان پہ قیامت تک غضب ہی غضب رہے گا اس قوم پہ۔ آج بھی دیکھ لیں، کہتے ہیں جی جو کروا رہا ہے اسرائیل کروا رہا ہے، اسرائیل بڑا طاقتور ہے، اسرائیل بڑا مضبوط ہے، جی یہ جو یہودی ہیں یہ بڑے اکٹھے ہیں۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ملک دیے ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مسلمانوں کے پاس کئی ممالک ہیں، لیکن اسرائیل یہ جو یہودی ہیں ان کے پاس اپنی کوئی ریاست بھی نہیں ہے جسے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یہ کفار کو ساتھ ملا کے سازشوں کے ذریعے، یہ سودی کاروبار کے ذریعے لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ بڑے خوش ہیں، یہ بڑے مضبوط ہیں اور بڑے اونچے ہیں۔ حالت ان کی کیا ہے؟ آج تک اپنا ایک ملک تو صحیح بنا نہیں سکے۔ خوش کہاں پر ہے حضرت؟ بندہ کرائے کے مکان پہ جتنے مرضی سہولیات لے لے، خوشی تو کوئی نہیں۔ ایک بندہ روکی سوکی اپنے مکان میں عزت کی روٹی کھا رہا ہے نا، یہ اس لقمے سے ہزار لاکھ کروڑ درجے بہتر ہے جو بندہ ذلت کا سونے کا لقمہ کھا رہا ہے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بندہ عزت کا لقمہ اپنے گھر میں بیٹھ کے عزت کا لقمہ روکا سوکھا کھا لے، یہ ہزار درجے کروڑوں درجے بہتر ہے اس لقمے سے جو ذلت کا، غلامی کا، مسکنت کا، اللہ کے غضب کا لقمہ ہے، اگرچہ وہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا غیر المغضوب، نہیں سمجھ آئی، غیر وباؤ بغضب غیر، یہ وہی مغضوب قوم ہے، یہاں پہ ان پہ غضب ہوا تھا۔ اور پھر سورۃ الفاتحہ میں بھی اسی غضب کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ وباؤ بغضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ ان پہ غضب ہوا کیوں تھا؟ اب یہ سوال ہے، کیا یہ غضب ہم پہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ اب یہ غضب نہیں ہو سکتا، بس اللہ نے جس سے ناراض ہونا تھا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یہ دیگر سوال، ان کے جواب آیت کے باقی حصے میں موجود ہیں، جس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ نماز کے مسائل جو ہم بیان کر رہے تھے، سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ ہم نے بیان کیا، اس کے بعد آمین اونچی کہنی چاہیے جہری نمازوں میں، اس کا مسئلہ ہم نے بیان کیا۔ اگلا مسئلہ ہے آمین کے بعد قرات کا، قرات کیسے کرنی چاہیے؟ پہلا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ قرات اگر بندہ اکیلا نفل پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ نہ بہت زیادہ اونچی کرے اور نہ ہی بالکل آہستہ۔ ہاں اگر کسی نمازی کے ساتھ کھڑا ہے، قرات کر رہا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کے ہونٹ جو ہیں بالکل ملے ہوئے ہیں، پوچھے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، منہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرات کو کیسے پہچانتے؟ انہوں نے بولا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو ہلتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم نماز میں قرات کریں گے تو منہ بند کر کے نہیں کر سکتے، بلکہ ہونٹوں کو جنبش میں لائیں گے، ہونٹوں کو حرکت میں لائیں گے، تو ہونٹوں کی حرکت کے ساتھ قرات کی جائے گی۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ قرات کیسے کرنی چاہیے؟ عام حالت میں بھی جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں نا، کوشش کریں کوئی طرز شرز لگا کے قرات کریں، طرز شرز لگا کے۔ اللہ کریم کسی چیز کو بھی اتنا خوش ہو کے نہیں سنتے جتنا خوش ہو کے اللہ تعالیٰ ترنم کے ساتھ اپنے پیغمبر کی زبان سے قرآن کو سنتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو گا کر یعنی کہ ترنم میں نہیں پڑھتا وہ ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے۔
ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے قرآن سنا تھا، غالباً ابو موسیٰ اشعری تھے. آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کے راگوں میں سے ایک راگ عطا فرمایا ہے. اور ایک دفعہ غالباً سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام نے قرآن سنا، آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے میری امت میں سے اتنے عظیم قاری بھی پیدا کیے. تو لہٰذا یہ جو قرآن ہے نا، کوشش کیا کریں کہ ہلکا پھلکا ترنم اور خوبصورتی اور اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کی جائے. تیسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرات، چند صورتیں، مطلب نبی علیہ السلام جمعے میں اعلیٰ اور غاشیہ پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام فجر کے سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، فجر کی سنتوں میں یہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. اس طرح جمعرات مغرب میں نبی علیہ السلام سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. 3 وتر جب نبی علیہ السلام پڑھتے، نبی علیہ السلام سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. اگر آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے تو مختلف صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ سورۃ الاخلاص ضرور ملائیں، قل هو اللہ احد. اس کی ایک وجہ، ایک صحابی جو ہر نماز میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے پھر آگے قرات شروع کرتے تھے. جب ان کی شکایت نبی علیہ السلام کو لگائی گئی، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں یہ پڑھتے ہو ہر رکعت میں؟ فرمایا اللہ کے نبی انی احبھا، یہ سورت مجھے پسند ہی بڑی ہے، اس سورت سے میں محبت کرتا ہوں، صدقے اور قربان جائیں. آپ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اسی سورت سے محبت قیامت کے دن تمہیں جنت میں ضرور داخل کرے گی. کوشش کیا کریں جب نفل پڑھے نا تو اکیلے میں آپ سورۃ اخلاص اس کو کثرت سے پڑھا کریں. ایک یہاں پہ اور سوال کیا جاتا ہے، ہمیں زیادہ قرآن مجید نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار دہرا لیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ ایک ہی سورت یا ایک ہی آیت کو بار بار، جیسا کہ وہ آیت مجھے یاد آیا، وہ جب آیت یاد ہوئی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تو تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر معاف کر دے گا تو بڑے غالب ہے، حکمتوں والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا. نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے پوری رات اسی آیت کو دہراتے رہے. اور حضرت عائشہ کا بھی مجھے یاد آیا، ان کے بانجے ہیں عروہ، وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا، میں صبح جب اٹھتا تھا حضرت عائشہ کے گھر جاتا تھا، سلام کر کے پھر کام کے لیے جاتا. فرماتے ہیں میں ایک دن گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیام میں کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں، اور ساتھ ایک آیت پڑھ رہی ہیں، قرآن مجید کی آیت. الفاظ ہیں فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمیں عذاب سموم اور زہریلے عذاب سے ہمیں بچا لیا. فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، حتی مللت القیامہ، یہاں تک کہ میں تھک گیا، اتنا لمبا کھڑا ہوا. لیکن حضرت عائشہ ایک ہی آیت بار بار پڑھی جا رہی ہیں، روئی جا رہی ہیں، روئی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میں کام میں جانا تھا، بازار میں بازار چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، وہاں آ کے میں نے کافی دیر پہلے کام کرتا رہا، کام ختم ہوا، واپس آیا، کیا فارغ ہوگی سلام کرتا ہوں. کہتے ہیں میں واپس آیا، میں گھر میں داخل ہوا، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي وَتَبْكِي، جب میں داخل ہوا سیدہ ویسی نماز پڑھ رہی ہیں، روئی جا رہی ہیں اور اسی آیت کو بار بار دہرائی جا رہی ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ قرآن مجید نہیں آتا، جتنا آتا اسی کو بار بار دہرا سکتے ہیں، بار بار اسی کو پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال، وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن سوال یہ بڑے اہم ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں. ان میں یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ظہر کی آخری 2 رکعتیں ہیں، یا عصر کی آخری 2 رکعتیں، یا مغرب کی تیسری رکعت، یا عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، ان میں سورۃ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھا جائے گا؟ کیوں جی پڑھا جائے گا؟ اس کا جواب ہم حدیث سے دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ظہر کی تیسری اور چوتھی یعنی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر تلاوت کیا کرتے تھے.
اور اصل کی آخری 2 رکعتوں میں 7 آیات کے برابر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ پڑھ سکتے ہیں اللہ، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ یاد ہے نا کہ بھول گئے ہیں؟ اس طرح کے بھی حضرت صاحب ہیں تو میں کچھ اور نہ ثابت کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر اثر کی تیسری چوتھی رکعت میں بعض اوقات ہمیں تھوڑی آواز کے ساتھ بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کوئی نہ کوئی سورت پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھیں گے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، رکعت ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی، 80 90 95 نمبر مل جائیں گے۔ اگر اس رکعت کے 100 بڑا 100 نمبر لینے ہیں، بہتر ہے، مستحب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی سورت پڑھ لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرات کے متعلق اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔